حق تعالی کی توحید اور محبت جس جگہ ایسے مقام پر مل جائے کہ ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہونے لگے تو آفتاب و مہتاب کے نور کی وہاں کیا حیثیت ہے؟ چونکہ دنیا میں ان دونوں کے نور سے زیادہ روشن کوئی شے نہیں جو وصف کمال اور نوری برہان میں اس سے بڑھ کر ہو، کیونکہ آنکھیں آفتاب و مہتاب کے نور دیکھنے سے عاجز رہتی ہیں، البتہ ان دونوں کے نور کے غلبہ سے آسمان کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح قلب مومن و مخلص معرفت و توحید اور محبت کے نور سے عرش الہی کو دیکھ لیتا ہے اور دنیا میں عقبہ کے حالات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ تمام مشائخ طریقت کا اس پر اجماع ہے کہ بندہ جب مقامات کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور احوال کی قدورتوں سے خالی ہو کر تغیر کی حدود سے نکل جاتا ہے تو وہ تمام احوال محمودہ سے متصف ہو جاتا ہے اور وہ تمام بشری صفات کی قدورتوں سے نجات پا جاتا ہے۔ یعنی بندہ جب دل میں اپنی کسی تعریف اور توصیف سے لطف اندوز ہوتا ہے اور نہ اپنے میں کسی صفت کو دیکھ کر متعجب ہوتا ہے، ایسے بندوں کے احوال کو عام عقلیں سمجھنے سے قاصر ہیں اور وہم و گمان کے تصرف سے ان کی زندگی پاک و صاف ہو جاتی ہے، نہ ان کے حضور کو زوال ہے اور نہ ان کے وجود کے لیے اسباب کی حاجت، اس لیے کہ صفا کے لیے بلا زوال حضور اور بلا سبب وجود ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اے حارث، کس حال میں تم نے صبح کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہوئے رات کٹی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تم غور کرو کیا کہہ رہے ہو، کیونکہ ہر شے کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت و برہان کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اب پتھر، سونا، چاندی اور مٹی میرے نزدیک سب برابر ہیں، کیونکہ دنیا سے بیزار ہو کر عقبہ سے لو لگا رکھی ہے۔ میرا حال یہ ہے کہ رات کو بیدار ہوتا ہوں اور دن کو بھوکا پیاسا یعنی روزے رکھتا ہوں۔ اب میری یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو واضح طور پر دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ملاقات کر کے جنت میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ جہنمیوں کو آگ میں ایک دوسرے سے کشتی کرتے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ شرمسار دیکھ رہا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ، تم نے ایمان کی حقیقت پا لی، اب اس پر قائم رہو۔ آپ نے اسے 3 مرتبہ یہی فرمایا۔ اولیاء کاملین کا نام۔ اولیاء کاملین اور عرفاء محققین کا نام صوفی ہے۔ یہ گروہ باصفا اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا، جس کی محبت پاک و صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست میں مستغرق ہو کر اس کے غیر سے بری ہو وہ صوفی ہے۔ لہذا با اعتبار لغت اس کے معنی اور مشتقات کسی چیز کے ساتھ صحیح نہیں بنتے، کیونکہ اس لفظ کے یہ معنی لغوی تعریف سے بہت بلند اور عرفہ ہیں۔ اس کے معنی کی کوئی جنس بھی نہیں ہے جس سے اس کو ماخوذ قرار دیا جائے، اس لیے کہ کسی چیز سے ماخوذ اور مشتق ہونا جنسیت کا متقاضی ہوتا ہے، اور جس میں قدورت ہو وہ صاف و شفاف کی ضد ہوتی ہے، اور کسی چیز کو ضد سے مشتق نہیں کرتے۔ لہذا عرفاء کے نزدیک یہ معنی اظہر من الشمس ہیں، اس لیے کہ نہ کسی تعبیر کی ضرورت ہے اور نہ کسی ارشاد کی، اور اس لیے بھی کہ صوفی کے معنی کے لیے عبارت و اشارہ کی ممانعت ہے۔ محققین کے نزدیک جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ صوفی کی تعریف عبارت سے کرنا ممنوع ہے اور عالم کی ہر شے اس کی تعبیرات ہیں، خواہ انہیں اس کا علم ہو یا نہ ہو، لہذا حصول معانی کے لیے اس نام کی لفظوں میں تعریف کی مطلق حاجت نہیں ہے۔ فہم و ادراک کے لیے اتنا جان لو کہ مشائخ طریقت اور عارفان حقیقت کو صوفی کہتے ہیں، اور مریدین و متعلقین اور سالکین معرفت کو متصوف۔ تصوف کی تعریف۔ کلمہ تصوف باب تفاعل سے ہے، جس کا خاصہ ہے کہ بتکلف فعل کا متقاضی ہو، اور یہ اصل کی فرع ہے۔
لغوی حکم اور ظاہری معنی میں اس لفظ کی تعریف کا فرق موجود ہے۔ صفا ولایت کی منزل ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، اور تصوف صفا کی ایسی حکایت و تعبیر ہے جس میں شکوہ و شکایت نہ ہو۔ صفا کے ظاہری معنی تابع ہیں اور تصوف اس معنی و مفہوم کی تعبیر و حکایت ہے۔ تصوف کی قسمیں، تصوف کے ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے اس کی 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک صوفی، دوسرے کو متصوف اور تیسرے کو مستصوف کہتے ہیں۔ صوفی وہ ہے جو خود کو فنا کر کے حق کے ساتھ مل جائے اور خواہشات نفسانیہ کو مار کر حقیقت سے پیوستہ ہو جائے۔ متصوف وہ ہے جو ریاضت و مجاہدے کے ذریعے اس مقام کی طلب کرے اور وہ اس مقام کی طلب اور حصول میں صادق و راست باز رہے۔ مستصوف وہ ہے جو دنیاوی عزت، منزلت اور مال و دولت کی خاطر خود کو ایسا بنا لے اور اسے مذکورہ منازل اور مقامات کی کچھ خبر نہ ہو۔ صوفیاء کرام کے نزدیک نقلی صوفی مکھی کی مانند ذلیل و خوار ہے، اور جو وہ کرتا ہے محض خواہش نفس کے لیے کرتا ہے، اور دوسرے کے نزدیک بھیڑیے کی مانند ہے۔ جس طرح بھیڑیا اپنی تمام قوت و طاقت مردار کے حاصل کرنے میں صرف کرتا ہے، یہی حال اس نقلی صوفی کا ہے۔ گویا صوفی صاحب وصول ہے اور متصوف صاحب اصول، اور مستصوف صاحب نقول اور فضول۔ جسے وصل نصیب ہو گیا وہ مقصود کو پانے اور مراد کو حاصل کرنے میں اور اپنے نفسانی قصد و ارادے سے بے نیاز ہو گیا، اور جو منزل اصول کا نصیبہ ور ہو گیا وہ احوال طریقت پر فائز اور لطائف معرفت پر مستحکم ہو گیا، اور جس کے نصیب میں فضول ہے اور وہ نقلی صوفی ہے، وہ حقیقت و معرفت کی منزل سے محروم رہ کر محض رسم و رواج کی چوکھٹ پر بیٹھ گیا ہے۔ اس کے لیے یہی ظاہری رسم و رواج اور طور و طریق محجوب اور مستور بن جاتے ہیں، کیونکہ وصل میں واصل سے حجاب میں رہنا معیوب ہے۔ اسی سلسلے میں مشائخ طریقت کی بہت رمز و رموز ہیں، اس جگہ ان کا تمام کمال و بیان کرنا تو دشوار ہے، البتہ کچھ رمز و کنائے بیان کرتا ہوں۔ وباللہ التوفیق۔